بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 16ویں پارے کی تفسیر پیش کروں گا۔ خلاصہ اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16ویں پارے کی ابتدا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات جو پچھلے پارے میں کچھ چل رہا تھا اس پارے میں مکمل ہوا ہے۔ تو اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ میں کل بیان کر چکا ہوں پچھلے خلاصے میں، اس لیے میں اس کو دوبارہ تذکرہ نہیں کرتا۔ اس میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا بھی تذکرہ کیا کہ کس طرح زمین کے مشرق اور مغرب میں انہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی اور اللہ کے دین کو انہوں نے نافذ کیا۔ اور ایک قوم تھی جس کو یاجوج ماجوج نے تنگ کر رکھا تھا، یہ قوم ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سیسا پلا ہوا لاوا ڈال کے اس وادی کو بند کر دیا اور اس کے اندر یاجوج ماجوج پھنس کے رہ گئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کریں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں اللہ نے بنی اسرائیل کے بہت سے پیغمبروں کا بہت بہترین ایک انداز میں، ایک بلاغت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے حضرت زکریا علیہ السلام سے، ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو اللہ کے بندے زکریا پر ہوئی، اس کا تذکرہ ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، سر کے بال سفید ہو گئے، مگر میں تجھ سے اب بھی مایوس نہیں ہوں اور میں چاہتا ہوں میرا کوئی والی وارث ہو، مجھے تو اولاد دے۔ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اپنی طرف سے مجھے کوئی دوست عطا فرما، اولاد عطا فرما، یریثونی و یرث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اللہ فرماتے ہم نے زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی اور بتایا کہ آپ کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور اس نام کا ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا۔ فرمانے لگے اے اللہ میرے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے، میں نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ کوئی نشانی بنا دے، جب زوجہ کو حمل ہو تو کوئی ایسی نشانی ہو جس سے مجھے فوراً پتہ چل جائے۔ فرمایا اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے اور آپ اشاروں سے کلام کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہم نے کہا ہے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، تورات کو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور بچپن سے ہی ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، وبرم بوالدیہ، اپنے والدین کا فرمانبردار بنایا، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، اور جس دن آپ پیدا ہوئے، جس دن آپ پر موت واقع ہوئی اور جس دن آپ کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ان تمام موقعوں پر آپ پر سلامتی۔ پھر اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ جب وہ اپنے اہل و عیال سے غسل کی نیت سے مشرقی مقام کی طرف گئیں غسل کے لیے، فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ کیا، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روح کو یعنی جبریل کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویہ، اور وہ مکمل انسانی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، فرمانے لگیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ وہ کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں تو رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، فرشتہ ہوں۔ لیاہب لک غلاما زکیہ، اللہ کے حکم سے میں آپ کو ایک نیک بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمانے لگی انا یکون لی غلام، میرے کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے آج تک مجھے چھوا نہیں اور نہ میں زانی ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بناؤں گا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اپنی رحمت بناؤں گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم حاملہ ہوئیں اور پھر ایک دور مقام پہ جا کر پریشان ہوئیں، اور درد نے ان کو درخت کے جڑ کی طرف، درخت کے کنارے کی طرف، اس کے جو تنے کا نچلا حصہ ہوتا ہے اس کی طرف آ گئیں درد کی وجہ سے، اور کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور ایسی بھول بھلیاں ہو جاتی کہ میرا نام بھی کوئی نہ جانتا۔ فناداھا من تحتھا، اللہ نے آپ کو پکارا
لا تحزنی، اے مریم غم نہ کر، قد جعل ربکی تحتکی سریہ وہزی الیکی بجذع النخلہ، اللہ نے آپ کے لیے پانی بھی پیدا کر دیا ہے، اور اس درخت کی ٹہنیوں کو آپ ہلائیں، تساقط علیکی رطبا جنیہ، یہ تر کھجوریں یہ درخت آپ پر ڈالے گا، فکلی وشربی، کھائیں اور پئیں، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، فإما ترین من البشر احدا، کوئی بھی انسان آپ کو دیکھ کر اعتراض کرے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو اللہ سے کہیں میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے خاموشی کا، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی، فاتت به قومها تحمل، بچے کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس آئی ہیں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگ کہنے لگے اے مریم تم نے تو بہت جھوٹ گھڑا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تمہارے والد بھی برے آدمی نہیں تھے اور تمہاری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے جو گود میں بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کریں، قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی دنیا میں جاؤں گا میرے ساتھ برکت، مجھے برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں گا اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، وبرم بوالدتی، میری ماں کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری موت واقع ہوگی اور جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ان تمام دنوں میں مجھ پر سلامتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم تھے، اور انہوں نے وہ بات کی جس میں عیسائی شک کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے والد کو سمجھایا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اے میرے والد قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس علم ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی پیروی مت کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد ماننے کے بجائے آپ کو دھمکیاں دینے لگے، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اور آپ پر سلامتی۔ پھر اللہ نے بعد میں آپ پر تو استغفار کی دعا پر پابندی لگا دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل، ادریس علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کا مختصر تذکرہ ہے، اور سورہ مریم میں زیادہ تر پیغمبروں ہی کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ رأى نارا، انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، اپنے گھر والوں سے کہنے لگے مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں، شاید وہاں سے مجھے کوئی رہبر مل جائے جو سیدھا راستہ بتائے، یا میں وہاں سے آگ لے کر آؤں جو ہم سردی میں اس سے ہم گرمی حاصل کریں۔ جب حضرت موسیٰ قریب آئے، نودی یا موسیٰ، آواز آئی اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے اس میں ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی اور اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری عبادت کریں، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے آپ نے نماز کو قائم کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میری لاٹھی ہے جس سے میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈالیں، فالقاہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ خوف زدہ ہوئے، اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، خوف زدہ نہ ہوں، آپ اس لاٹھی کو پکڑیں، ہم اس کو دوبارہ پرانی حالت پر لے آئیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ جائیں آپ فرعون، اچھا ایک اور نشانی دی، گریبان میں ہاتھ ڈالیں، باہر نکلے گا، سورج کی طرح چمکتا ہوگا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیں فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ حضرت موسیٰ دعا مانگنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے،
میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، اور میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم مل کر تیری حمد و ثنا کریں اور تیرا خوب تذکرہ کریں۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری اس پکار کو قبول کیا اور ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی احسان کیا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب تیری ماں کی طرف ہم نے وحی کی، ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے تاکہ یہ تابوت دریا کی موجوں کے حوالے کرتے کرتے بالآخر اس کو فرعون کے دربار میں پہنچائے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لیکن میں نے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جس سے فرعون نے تجھے قتل نہیں کیا۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، پھر تیری بہن جو تیرے ساتھ ساتھ تابوت کے ساتھ چل رہی تھی اس نے فرعونیوں کو بتایا هل أدلكم على من يكفل، میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں کہ بچہ اس ماں کا دودھ پی لے گا۔ فرجعناک الی امک، اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچایا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمزدہ نہ ہو۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اے موسیٰ تجھ سے قتل بھی ہوا تھا لیکن ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور تجھے آزمائشوں میں ڈالا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، اس وجہ سے تو کئی سال مدین میں رہا۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، آج اس مقام تک تو پہنچا ہے۔ واصطنعتک لنفسی، اور آج میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ احسانات گنوا کے اللہ نے فرمایا جاؤ تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ اور فرعون سے نرم انداز سے بات کرو۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ہمیں ڈر ہے وہ قتل کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر فرعون سے مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون کہتا ہے من ربکما یا موسیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اس کی فطرت پہ چلا دیا۔ فرعون کہنے لگا پچھلے لوگوں کا کیا ہوگا جو شرک پر موت جن کی ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے، پھر جادوگروں کو بلایا، ان سے مقابلہ ہوا اور بالآخر جادوگروں کو شکست ہوئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو کامیابی عطا کی۔ فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے پر ان کو دھمکی دی، قتل کی، اور بالآخر جادوگروں نے کہا کہ تو دنیا میں جو سزا ہمیں دے سکتا ہے ہمیں دے دے۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم نے موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل دیکھے ہیں ہم ان دلائل کے ہوتے ہوئے تجھے ترجیح نہیں دے سکتے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو سمندر میں غرق کیا۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سامری جادوگر نے جادو کیا کچھ جس سے بچھڑا بنایا، وہ آواز نکالتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب پہنچے تو اللہ نے بتایا کہ پیچھے آپ کی قوم یہ حرکتیں کر رہی ہے، واپس لوٹے۔ سامری کو بد دعا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو ساری زندگی لوگوں سے کہے گا لا مساس، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، ایسی بیماری اس کو پیدا ہو گئی اور اس بچھڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا کے راکھ بنا کے پانی میں پھینک دیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے آدم اور حوا کا بھی تذکرہ کیا کہ شیطان نے ان کو کیسے نکالا، اور اللہ نے آخر میں تذکرہ کیا کہ اگر ہم پیغمبر بھیجے بغیر اس قوم کو عذاب دیتے تو یہ کہتے لولا ارسلت الینا رسولا، اللہ تو نے پیغمبر کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ان کی اتباع کرتے۔ تو اب پیغمبر آ چکے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغمبر کی تم اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔